34 ایئرس دعاؤں کے ذریعے کربلا کو پروپوگیٹ کیا. آپ کا جو پروپوگیشن تھا کردار، اخلاق، زبان، ساروں کے ساتھ دعائیں کی، دعائیں بتائی. آپ کا مشہور کتاب، یہ پوری بھی نہیں ہے، پوری دعاؤں کا مجموعہ نہیں ہے، وہ صحیفہ کاملہ ہر گھر میں ہے. ایون آپ گوگل کریں گے تو صحیفہ کاملہ مل جائے، ہر زبان میں مل جائے گی. لیکن پڑھا کتنا ہے؟ 40 دعائیں اس میں، 40. میں ممبر سے بول رہا ہوں، چوتھے امام کی ان دعاؤں کا جو مجموعہ ہے، اگر انسان کچھ نہیں کرے، خالی صحیفہ کاملہ اٹھا کے وہ دعاؤں کو دیکھے کہ کس انداز سے اس امام نے اللہ کی بارگاہ میں رجوع کیا، تو آپ کے سارے ڈے ٹو ڈے پرابلم سالو ہو جائیں گے. جو ہمارے ایشوز ہے، جو ہم کو پوچھتے ہیں یہ بتائیے یہ بتائیے یہ بتائیے، کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. امام کی کتاب اٹھاؤ اور دیکھ لو. اس لیے کہ ساری یہ دعائیں امام کی زبان کے نکلے ہوئے جملے. دوستو آپ نے سن لیا میرا جملہ، امام کی زبان سچی زبان ہے. صدیق اکبر ہے، اپنے دور کا علی، اپنے دور کا محمد ہے، اور وہ دعا کسی دعا میں اثر نہیں ہو سکتا، یہ ان کی دعاؤں میں اثر ہو سکتا. جیسے اسی لیے ہمارے پاس جتنی دعائیں، پوری دعائیں اٹھا کے دیکھ لیں، کمیل اٹھا کے دیکھ لیں، صحیفہ کاملہ کی دعائیں دیکھ لیں، مولا حسین کی دعا دیکھ لو، دعائے صبا سب دیکھ. یہ ساری دعائیں اور ساری زیارات کسی مولوی یا مجتہد نے نہیں لکھی، خاکی انسان کی نہیں ہے، معصومین کی زبان کے جملے ہیں. اسی لیے اثر بھی ہے اور باقی بھی ہے. آج جو باقی ہے نا وہ امام کا اثر ہے، جس کی وجہ سے اب یقین کر، اب صحیفہ کاملہ کہ ایک چھوٹا سا واقعہ سن لیں کہ کتنی آتھنٹسٹی ہے اس دعا میں، اور کتنی آتھنٹک دعائیں ہیں، اور کیا زبان ہے مولا کی. اس لیے کہ امام کے علاوہ کوئی یہ زبان استعمال نہیں کر سکتا. جیسا دعائے کمیل ہے، یا دعائے مشلول ہے، یا دعائے صبا سب ہے، یا روز عرفہ مولا حسین کی دعا ہے. وہ جملوں کو دیکھو، اس کے بعد اندازہ لگاؤ کہ یہ جملہ کوئی خاکی انسان کر سکتا اللہ سے؟ کر ہی نہیں سکتے آپ، جس انداز سے معصومین نے دعا مانگی. ایران کے بہت بڑے عالم دین، میں نے وہ لیٹر دیکھا ہے کویت میں جب میں تھا، آیت اللہ امینی، آپ نے نام سنا، الغدیر کتاب کے رائٹر. الغدیر کتاب، اس سے بڑی کوئی کتاب غدیر کے اوپر نہیں ہے. موسٹ آتھینٹک بک غدیر کے اوپر، اس کے رائٹر، اس کے آتھر آیت اللہ امینی. اب تو انتقال بھی ہو گیا، لیکن مشہور ترین عالم اپنے دور کا، حال کا ہے بالکل. الازہر یونیورسٹی جو کیرو کی ہے، مسلمانوں کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے، وہاں کے 2 چیزیں، وائس چانسلر ہے یا وہاں کا کوئی سینئر پروفیسر ہے، اس سے ڈیبیٹ ہو رہا تھا ان کا. تو اس نے یہ کہا کہ ہم ٹھیک ہے اللہ کے رسول کو تو معصوم مانتے ہیں، لیکن آپ لوگوں کا جو عقیدہ ہے امام علی سے لے کے زمانے کے امام تک آپ کے 12 امام بھی معصوم ہیں. اس کے میں کیسا آپ ثابت کر سکتے کہ علی اور اولاد علی معصوم تھے؟ 12 امام سارے، میں 12 اماموں کی بات کر رہا ہوں. انہوں نے کیا کیا؟ آیت اللہ امینی نے بحث شروع کی، اس کے بعد روک دیا بحث کو، روک کے صحیفہ کاملہ بھیج دی، کہا کہ یہ کتاب پڑھو پھر اپن بات کریں گے. کتنا کانفیڈنس تھا نہیں، کلام امام یہ ہوتا. کیا کیا انہوں نے؟ صحیفہ کاملہ بھیج دیا. اس شخص نے، وہ یہ کہتا ہے، میں نے وہ لیٹر دیکھا تھا کویت میں، اس شخص نے کہا کہ میں عشاء کے بعد کتاب کو کھولا کہ پڑھوں گا 1-2 دعا دیکھوں گا. پڑھنا شروع کیا، پڑھتے پڑھتے پوری رات گزر گئی. پھر نماز پڑھی، کچھ گھنٹے سویا، یونیورسٹی کو نہیں گیا، وہ پڑھتا رہا. کہا 2 دن تک پڑھتا رہا. اس کے بعد اس نے نیچے ایک نوٹ لکھی، جو نوٹ آئی تھی کہ آیت اللہ، میں بول رہا آیت اللہ امینی، اب آپ کو یہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ معصوم تھے یا نہیں تھے. اب آپ کو یہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ معصوم تھے یا نہیں تھے. کوئی خاکی انسان اس طرح اللہ سے دعا نہیں مانگ سکتا. اب سمجھ میں آئی بات؟ اتنا اثر اور پاور ہے. میں ممبر سے بول رہا، آستانِ زہرا میں بول رہا. اگر تم صحیفہ کاملہ اٹھا لو، چھوڑ
چھوٹی دعا پڑھو یار، چھوٹی سی چھوٹی دعا ہے، دعائیں پڑھو گے تو تمہاری زبان میں وہ اثر پیدا ہونے لگے گا. کسی اور کا کلام نہیں ہے، کلام امام کلام خدا ہوتا ہے. ایسی اس انداز سے میرے مولا نے مانگا. امام کی ایک بہت مشہور دعا ہے، پلیز غور سے سننا، میں ایک دن اور رہ گیا کل کا. مشہور ترین دعا، ہو سکتا ہے آستان زہرا میں آپ ماہ رمضان میں یہ اعمال میں یہ دعا پڑھتے ہوں گے. اب میں نام لیتا تو آپ کو پتا چلے گا. دنیا کے ہر حصے میں یہ دعا پڑھی جاتی ہے. کچھ یاد آیا کس کی دعا؟ دعائے ابو حمزہ سمالی. جیسے کمیل ابن زیاد تھے امام علی کے لیے، ابو حمزہ سمالی چوتھے امام کے لیے تھے. اب سمجھ میں آئی بات؟ کمیل کتنے کلوز کمپینین تھے مولا کے، اسی طرح ابو حمزہ سمالی. میری ریکویسٹ ہے، ابھی کل تک میں ہوں انشاءاللہ، کل ویکینڈ ہے آپ کا، آپ کیا کرو، یہ گوگل کرو دعا، اس کے 2 یا 3 پیج پڑھ لو خالی، پھر کل مجھے بتانا کہ یہ دعا کیا ہے. چوتھے امام کے جملے ہیں، رمضان کی موسٹ ریکمنڈڈ دعا، موسٹ ریکمنڈ. جیسے دوسری دعا ہے رمضان میں، اسی طرح یہ دعا ہے جو شن کبیر پڑھتے ہو، ہر جگہ پڑھی جاتی ہے، ضرور پڑھو. اب دعائے ابو حمزہ سمالی پڑھو، 3-4 پیج پڑھو گے تو یقین نہیں آئے گا کہ یہ امام اس طرح کہہ رہا. جس انداز سے اللہ کی بارگاہ میں جا کر میرا امام کہہ رہا. کیا کہہ رہے کہ اے میرے کریم، دیکھیں میں 2-3 جملے بول رہا. اے میرے کریم، تیری بارگاہ میں تیرا حقیر بندہ آیا، سب سے چھوٹا بندہ آیا، جس کے دامن میں کچھ نہیں ہے. امام وقت اگر بولے، اپنے دور کا امام زمانہ یہ بولے کہ میرے پاس کچھ نہیں، جو سید الساجدین ہو، جو زین العابدین ہو، وہ امام یہ بولے کہ پروردگار تیری بارگاہ میں آیا ہوں، کچھ نہیں ہے میرے پاس. اس انداز سے دعا مانگو، تمہاری دعائیں قبول ہوں گی. اس انداز سے اللہ کی بارگاہ میں اپروچ کرو اپنے آپ کو، کہ جا کے بولو اللہ تیری بارگاہ میں، میرے جملے سنو، تیری مخلوق میں، تیرے کریشن میں. اس لیے کہ ہر جو اللہ کا کریشن ہے وہ اللہ کی عبادت کرتا. کوئی ایسا نہیں ہے، آپ یہ مت سمجھو کہ چونٹی عبادت نہیں کرتی، شیر عبادت نہیں کرتی. مثال دے رہا میں، کوئی جانور ایسا نہیں کہ جو اللہ کی مدح نہیں کرتا. وہ افسوس یہ ہے کہ ہمارے کانوں پہ پڑھ دیں، دعا مانگ لو سلیمان کی طرح، نبی سلیمان کی طرح دعا مانگ لو کہ ساری زبانیں آ جائیں تم کو. اس میں تعجب مت کرو، اس میں تعجب مت کرو کہ نہیں ملتے. آپ امام کے چاہنے والے ہیں. مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا. جناب سلمان مولا کے ساتھ مدینے سے باہر، دیکھیے بیچ میں بات آ گئی ہے، مدینہ شہر سے باہر نکلے، جنگل تھا، کھجوروں کے درخت، ہر طرف وہ جنگل تھا. تو سلمان نے دیکھا کہ پرندے اڑ رہے، برڈز، اور جہاں مولا کھڑے ہوئے اور سلمان کے ساتھ، وہاں پہ چونٹی، اینٹ کا ایک قطار ہے جو آ رہی، مولا کے ایسا گھوم رہی، واپس جا رہی. سمجھے کچھ؟ تو اس وقت سلمان نے، یہ آغائے عبداللہ بحرینی نے یہ واقعے کو لکھا. انہوں نے، سلمان نے کہا مولا نبی سلیمان کو ساری زبانیں آتی تھی، کیا یہ پاسبل ہے کہ میں بھی کچھ سیکھوں؟ دیکھو مانگنے والے کا طریقہ ہوتا کہ کب کیا مانگے. علی نے کچھ نہیں کیا، خالی ایک نظر کرم اس کے چہرے پہ ڈالی. کیا سن رہے ہیں؟ ایک نظر کرم ڈالی. ڈالنا تھا. سلمان کہتے ہیں کہ میرے کانوں میں ساری وہ جو برڈز تھیں اور ان کی آوازیں آنے لگی. آپ کو معلوم، وہ چونٹیوں کو جب دیکھا انہوں نے، میں کوئی سٹوری نہیں سنا رہا، یہ حقیقت کا واقعہ ہے. انہوں نے دیکھا کہ جو چونٹیاں زمین کے نیچے رہتی، اور اس کے جو منہ ہے، اس بل کے منہ پہ سردار، چونٹیوں کا سردار کھڑا ہوا ہے. کھڑا میں اپنی زبان میں بول رہا، اتنا سا تو تھا. وہ اپنے پیروں پہ کھڑے کے اپنی قوم کو بول رہا تھا کہ جلدی باہر آؤ، وہ آیا ہے جس کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. یہ واقعہ تو بیچ میں آ گیا. اب سنو اور مزہ آئے گا آپ کو. سلمان نے دعا مانگی علی سے، علی نے عطا کر دیا. میں یہی بولنا چاہ رہا ہوں یہ 5 مجلسوں میں کہ مانگو اور لو، اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے. جتنا مانگتے جاؤ گے اتنا دیر ملتا جائے گا. دنیا کا بھی دستور ہے کہ ایون آپ، اللہ رازق ہے، سب کو معلوم ہے. بیٹھ جاؤ گھر میں اور بولو اللہ تو رازق ہے، مجھے دے یہیں پر.
وہ قادر مطلق ہے، دے سکتا، انکار نہیں ہے، لیکن نہیں دیتا، بولتا مانگو تو بیٹھ جائے، اب یارہ سے کوئی، یارہ سے کوئی، یارہ سے کوئی، 100% دے سکتا، اس کے لیے کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، وہ قادر ہے، دیوار میں سے دے گا، لیکن وہ بھی یہ بولتا مانگو، کچھ کرو، خالی مت بیٹھ جاؤ گھر میں۔ اینیو تو سلمان نے چونٹیوں کی زبان تو سمجھ گئے، یہ جو برڈز فلائی کر رہے تھے تو اس میں کو ان کی زبان سننے لگے، وہ جو بول رہے تھے، وہ مدح پروردگار کر رہے تھے، کیا کہہ رہے تھے؟ سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ یہ تسبیح اور کس نے پڑھی تھی یاد ہے؟ یہ ایک عجیب تسبیح میں آپ کو دے رہا، جیسا تسبیحات اربع، سبحان اللہ، الحمدللہ، ولا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ دعائے کمیل میں مولا بول رہے کہ ذکرہ شفا۔ شیخ عباس قمی مفاتیح الجناح میں لکھتے ہیں کہ اگر کوئی تسبیحات اربع، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، 18 مرتبہ پڑھے صبح اور رات میں سونے سے پہلے یا عشاء کے بعد 18 ٹائمز، اس کے بعد 3 مرتبہ بولے بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی طاقت، کوئی قوت نہیں ہے سوائے تیری طاقت کے۔ آپ پھر اللہ کو پریس کریں، کہا 18 ٹائمز صبح اور 18 ٹائمز رات میں پڑھ کے سو جاؤ۔ کہا صبح پڑھو گے تو دن بھر جتنی اللہ کی مخلوق عبادت کرے گی اس کا اجر تم کو ملے گا، رات میں سو جاؤ گے جتنا مخلوق پروردگار ہوگی اس اجر تم کو ملے گا۔ کرنا کیا ہے؟ صرف 18 مرتبہ پڑھنا ہے۔ خوش ہو گئے، لیکن پاک زبان سے پڑھنا، غیبتیں کر کے جا کے نہیں پڑھنا، حرام کھا کے جا کے نہیں پڑھنا، لوگوں کی شکایتیں کر کے جا کے نہیں پڑھنا، حسد رکھ کے نہیں پڑھنا، ان چیزوں کو چھوڑنا پھر پڑھنا۔ میں یہ بولنا، اب مجھے معلوم ہے نیو جرسی والے کوئی غیبت نہیں کرتے، کرتے نہیں کرتے نہیں، نیو جرسی تو مومنوں کا گڑھ ہے بھائی، نہیں کرتے۔ میں جسٹ ریمائنڈر ہے، یہ ریمائنڈ کر رہا، اگر کوئی کرتا ہے تو پھر احتیاط کرو، احتیاط نہیں کرو، دعا مانگو کہ اللہ یہ بیماری سے مجھے بچا لے۔ یہ ایسی بیماری ہے کہ کینسر کی طرح تمہارے اعمال کو کھا جائے گی پورا، یہ 4th سٹیج کا کینسر ہے۔ یہ وہ تسبیح ہے، سبون خدوسن۔ اور کس نے پڑھی تھی یہ تسبیح؟ میں صرف میری ٹاپک کی دعا، اس لیے دعا ہی بتا رہا آپ کو، کس نے پڑھی تھی یاد آ رہا؟ نبی ابراہیم۔ 1,24,000 میں ہمارے سرکار سردار انبیاء ہے، 2nd نمبر پہ ابراہیم ہے، 3rd نمبر پہ موسیٰ ہے، 4th نمبر پہ عیسیٰ ہے۔ یہ 1,24,000 کا میں نے آپ کو وہ بتایا۔ یہ اولی الازم سرکار کا تو مثال ہی چھوڑ دو، سرکار ہے تو یہ لوگ ہے، سرکار ہے تو نبوت ملی، اور علی کی ولایت کو ایکسیپٹ کیا تو پوری نبوت آئی ہاتھ میں، اولی الازم بنے۔ یہ تسبیح اور کس نے پڑھی تھی؟ سبون قدوس نبی ابراہیم۔ نبی ابراہیم کے پاس جانور تھے، شیپ، گوٹ، یہ وہ روز لے کے چرانے جاتے تھے۔ پہنچے اور بیٹھے ہوئے تھے، ان کے جانور سامنے تھے، ایک دم دیکھا کہ ایک جوان حسین خوبصورت آ کے کھڑا ہو گیا سامنے۔ ڈرے نہیں، ہم ہوتے تو ڈر جاتے۔ یاد رکھو علی والوں کے سامنے کوئی غیر لوگ نہیں آ سکتے۔ میں نے جو بولنا تھا بولا، یہ مت بولو کہ اس نے جادو کر دیا، اس نے جادو کر دیا۔ یہ ایک بیماری ہے ہمارے پاس انڈیا پاکستان میں، اور میرے پیچھے پڑے رہتے کہ بتاؤ جادو کا توڑ کیا ہے۔ میں نے کہا میں ہوں جادو کا توڑ، سمجھ نہیں آئی؟ اور یہ سب سے زیادہ پرابلم عورتوں میں۔ آپ یہ مت سمجھو کہ امریکہ کے پڑھے لکھے عورتیں تو وہ لوگ شکایت نہیں کرتے، وہ لوگ بھی کرتے۔ بھائی مجھے معلوم ہے نا، میں بھی 25-30 سال سے یہاں آ رہا ہوں، سب جگہ ہے، اس لیے کہ یہ جو خواتین ہیں یہ بھی سب کانٹیننٹ کی ہیں، تو کہیں باہر سے تو نہیں آئے۔ اینیو جادو کا توڑ، یہ توڑ بتا، وہ توڑ بتا۔ ایک چیز زندگی میں یاد رکھو، علی والے کے اوپر، شیعہ نے حیدر کرار کے اوپر، جو مولا کا صحیح چاہنے والا ہوتا اس کے پاس شیطان نہیں آ سکتا، جادو نہیں ہو سکتا۔ جادو شیطانیت ہے، جادو ہے، میں اس کا انکار نہیں کر رہا، قرآن بول رہا ہے، لیکن وہ کس کے اوپر ہے؟ دشمن خدا،
دشمن اہل بیت، ان کے اوپر ہو سکتی. آپ اگر عاشورہ پڑھتے رہیں روز، زیارت عاشورہ، گلاس میں پانی رکھو، عاشورہ کمپلیٹ ہو جائے پھونکو اور پی لو، تمہارے قریب کوئی نہیں آئے گا، شیلڈ بن جائے گا. زیارت عاشورہ پڑھنے والا، اس کی 1000 فضیلتیں، اس میں یہ ایک فضیلت ہے کہ جادو کا اثر نہیں ہوتا. صرف جادو کا اثر. پرابلم کیا ہے ہماری کمیونٹی میں، یہاں کا نہیں ہے، آج ہی بات ہو رہی تھی کہ ان کی ساس نے کرا دیا. میں بہت احتیاط سے پڑھ رہا بھائی. مدر ان لا، یہاں کی مدر ان لا بہت اچھی ہے ماشاء اللہ. کس پہ کروایا؟ ڈاٹر ان لا پہ کروایا. کیا ظلم ہے، یہ ظلم ہے. تم کیوں کروا رہے؟ اس لیے کروا رہے کہ لڑکا میرا ہی رہے، شوہر اس کا نہ ہو جائے. تم شیطان کی مدد لے رہے، تم کو خدا اور علی کی مدد لینا ہے. ضرورت کیا ہے؟ یہ بیماریوں سے بچو، یہ تمہارے اعمال خراب ہو جائیں گے. کسی اور دروازے پہ مت جاؤ. دروازوں پہ جانا ہے تو امام علی اور معصومین کے دروازوں پہ جاؤ، یہ ملاؤں کے دروازوں پہ مت جاؤ. یہ لوگ کچھ نہیں کرنے والے، صرف پیسے لینے والے. اور جو مولوی تم کو جادو کر کے پیسے لیتا کہ میں ٹھیک کرا دوں گا، وہ تو جھوٹی جھوٹ ہے، صرف دھندا ہے اور کچھ نہیں. اینیو پوری مجلسی اسی پہ پڑھ دوں. نہیں بھائی، مغرب کا وقت بھی قریب ہے نا. تو یہ تسبیح کس نے پڑھی تھی؟ نبی ابراہیم کھڑے ہوئے، دیکھا سامنے ایک جوان آ کے کھڑا ہوگا، حسین و خوبصورت. ابراہیم گھبرائے نہیں، اس نے کیا کیا؟ سلام کیا. نبی کو سلام کیا، نبی نے جواب سلام دیا. نبی نے نہیں پہچانا. آخر میں آپ کو پتا چلے گا، آپ بولیں گے اتنا بڑا نبی اور نہیں پہچانا. بابا یہ صرف علی اور اولاد علی پہچان سکتے، اور کوئی نہیں پہچان سکتا. تو اس نے کیا کیا؟ سامنے کھڑے رہ کے سبوہن خدوسن کا. ایسا لگا پوری زمین اور آسمان گونج رہی. ابراہیم اتنا بڑا نبی چونکا، چونک کے کہا، یہ پہلی دفعہ سنا تھا انہوں نے اللہ کا یہ نام. کہا کتنا پیارا میرے اللہ کا نام ہے، کتنی اچھی تسبیح ہے. پلٹ کے کہا ایک دفعہ اور بولو گے؟ اس نے کہا سنو، میں فری نہیں بولتا، کچھ دو گے تم؟ تو پوچھے کیا چاہیے؟ تو کہا تیرے پاس 100 جانور ہے، اس میں سے 25 مجھے دے دے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، 25 جانوروں کو حوالے کر دیا. کہا اور کوئی اللہ کا نام سنا؟ اس نے پکار کے کہا. اس وقت تک ابراہیم کو یہ پورا سیکھ وہ وقت پہ آ رہے تھے. یا عزیزو یا غفار، اتنا پیارا نام ہے یہ اللہ کا، عجیب تسبیح. آپ یہ تسبیح روز پڑھو، 100 مرتبہ مت پڑھو، جتنی دفعہ پڑھ سکتے پڑھو. آپ مجھے دعا دیں گے یہ تسبیح پڑھ کے. صرف مجھے دعا چاہیے آپ کی، کچھ نہیں چاہیے. جسٹ پرے فار می. یا عزیز و یا غفار، دو جملے. اللہ نے قرآن میں کئی جگہ کہا کہ میں عزیز و یا غفار ہوں. تم اتنے قریب ہو جاتے، جو رکاوٹ تمہارے پاس ہے. مثال کے طور پہ آج آپ دعا مانگ رہے تھے اور آپ کی دعا آج قبول ہونا نہیں تھا ہمارے گناہوں کی وجہ سے. بٹ وین یو سے یا عزیز و یا غفار، اس کی تعریف کریں، معافی مانگیں، ایسا کھلتا راستہ. ایسا تعجب مت کرو، تعجب مت کرو. اللہ راستہ کھولنے میں اللہ کو دیری لگتی ہے. نبی ابراہیم کو اتنا اچھا لگا، یا عزیز و یا غفار. پوچھا ایک دفعہ اور کوئی سنو گے؟ تو جوان نے کہا بھائی سنو، کچھ دو گے؟ کہا کیا چاہیے؟ کہا اور 25 چاہیے. 50 تھے، 50 میں سے اور 25 مائنس ہو گئے. آپ بہت ایزی لے کے سن رہے. وہ مانگ رہے، ان کی پوری پراپرٹی 100 جانور تھے، پوری اساس ان کے وہ 100 جانور تھے. 25 بھی دے دیے، کل لے لو. کہا اب کیا سنو گے؟ کہا یا حیو یا قیومو. نہیں سمجھے اس کا مطلب؟ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. زندگی چاہتے ہو، بیماریوں سے بچنا چاہتے ہو، تو یا حیو یا قیومو کی تسبیح پڑھو.
کسی بیمار کے اوپر جا کے یا حیو یا قیوم پڑھو، دیکھو کیسے اللہ زندگی دیتا ہے، اس کا نام ہے نا۔ ابراہیم کو بہت اچھا لگا، کہا ایک اور سنا دے نام۔ اس نے کہا اب کیا ہے؟ تو کہا یہ 25 ہے، یہ بھی لے لے، ہم $1 نہیں دیتے ہیں، وی تھنک 100 ٹائمس، نہیں کیوں دوں $1؟ اب امام بارگاہ بن رہا، کچھ دینا ہے؟ خاموش ہو گئے؟ نہیں، میں اپنے لیے بول رہا ہوں، اتنے خاموش کیوں ہو گئے؟ جو مسکراہٹ تھی وہ بھی چلی گئی، حسین کی بارگاہ میں فلوٹ کیا۔ سمجھ میں آئی بات؟ دنیا کی ہر کمپنی کا شیئر، ہر کمپنی جو بڑی سی بڑی کمپنی ہو، ایپل ہو، انڈیا کی ریلائنس ہو، کچھ ہو، کبھی بھی کریش ہو سکتی۔ یہ مت سمجھو کہ دنیا کی اتنی بلینر اور ٹریلینر ان کے ایسیٹس ہیں، اس کے بعد وہ کریش نہیں ہوگی، کبھی بھی ہو سکتی۔ کووڈ نے سب کے دماغ کو صحیح کر دیا کہ جب کوئی بھی ڈرا نہیں تھا وہ بھی ڈر گیا، تو ہر کمپنی کریش ہو سکتی، اسی لیے صبح اٹھ کے اپنے ٹیلی فون پہ چیک کرتے ہو مارکیٹ انٹیکٹ ہے، رات میں سوئے تھے لیکن ڈر تھا کہ کہیں صبح تک کریش نہ ہو جائے۔ میں اس کمپنی کا شیئر فلوٹ کر رہا کہ جو کبھی کریش ہو ہی نہیں سکتی۔